مطالعہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی او ہونی کہ فرمان اللہ رب العالمین دا ہوئے تے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے سامنے او الفاظ آکے بیان کر دیتے ہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرمانا کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپیا ہوا خزانہ سا، فاحببت ان اعرف، میری محبت نے چاہیا میں جانیا منجا، میں پہچانیا منجا، فخلقت الخلق، پس میں مخلوق کا پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ گویا پتہ ہے چلیا یہ جڑی مخلوق بنی، تیرا میرا وجود بنیا، ساری مخلوق جڑی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق اپنی محبت دی وجہ نال بنائی۔ جس اللہ اس مخلوق کا اپنی محبت دی وجہ نال پیدا کیتا، جس اللہ اس مخلوق کا اپنی محبت دی وجہ دے نال وجود دیتا، وہ اللہ بھی تے کچھ جانا، اللہ کی جانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جڑے نے وہ میرے نال بہت زیادہ محبت کردے نے، میرے نال بہت زیادہ پیار کرتے۔ سبحان اللہ۔ اپنے جسم دے ظاہری حصیاں تے غور کر، ساڑھے جسم دے جتنے ظاہری حصے ہیں، ہر حصے دا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ یہ ہاتھ اللہ رب العالمین نے بڑھائے، اللہ نے ہاتھ دیتے کم کرنے آستے، یہ پیر اللہ رب العالمین نے دیتے چلنے آستے، زبان اللہ رب العالمین نے دیتی بولنے آستے، کن اللہ رب العالمین نے دیتے سننے آستے، اکھاں اللہ رب العالمین نے دیتیاں ویکھنے آستے، عقل اور شعور اللہ رب العالمین نے دیتا سوچنے اور سمجھنے آستے، نک اللہ رب العالمین نے دیتا سنگنے آستے، یہ دل دیتا اللہ رب العالمین نے محبت کرنے آستے۔ سبحان اللہ۔ یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے آستے۔ اس دل دے اندر یا تے رب دے رسول دی محبت غالب ہوئے گی، یا دنیا دی محبت غالب ہوئے گی۔ اگر دنیا دی محبت غالب ہے تو سن تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس دل دے اندر دنیا دی محبت غالب ہوئے، یاد رکھنا دنیا دی محبت تمام برائیاں دی جڑے، اور جس دل دے اندر رب اور رب دے رسول دی محبت غالب ہے تے پھر سمجھ او دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، قبر اچ بھی کامیاب ہے، آخرت اچ ہمیشہ ہمیشہ آستے کامیاب۔ سبحان اللہ۔ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے آستے، اور جس دل دے اندر محبت رکھنی رب دے رسول دے رسول۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جڑے فیصلہ نا وہ انسان دے مال تے نہیں ہونا، ان اللہ رب العالمین دی بارگاہ فیصلہ انسان دے اعمال تے ہونا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فیصلہ ظاہری حسب و نسب تے نہیں ہونا، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فیصلہ نسبت تے ہونا۔ جس دی نسبت رب دے رسول دے نال جتنی پکی ہوئے گی اتنا ہی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کامیاب ہوگی۔ بے شک بے شک۔ حاضرین محترم، اگر مال انسان ہستے نجات کا ذریعہ بڑھنا، قارون، فرعون، شداد، حمان، ابو جال، ابو لاب ایک عدید دوست کی نہ بڑھنے، مالا دی کمی نہ کول نہیں سی، نہ کول عمال کوئی نہیں سی، نہ کول عمال۔ اور دوسری جیڑی چیز ہے وہ نسبت ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین دے بارگاہ دے اندر اگر فیصلہ صرف ظاہری حسب و نسب تے ہونا ہوندا کہ ابو لہب جڑا وہ پکا قریشی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سگا چچا ہے، لیکن کی ہے دل وچ رب دے رسول دی محبت نہیں سی، دنیا دے اندر بھی ناکام ہویا۔ اگر رب پیسہ دے دیتا تو اس کا مطلب اے نہیں کہ وہ پیسہ انسان واسطے کامیابی دا باعث بننا وے، پیسہ کامیابی دا باعث نہیں بننا۔ حاضرین محترم، دنیا دے اندر بھی ناکام ہویا، قبر اچ بھی ناکام ہو رہے، آخرت اچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ناکام ہوئے گا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم، ابو لہب سگا چچا وے، مقابلے دے اندر ویکھو، مقابلہ کوئی نہیں، کفر اور اسلام دا کس چیز دا مقابلہ، لیکن پھر بھی ویکھو کہ اسلام کتنی عزتاں عطا کرے نا، اسلام جڑا وہ انسان کتنی شانہ تے کتنی عظمتاں عطا کرنا وے۔ حاضرین محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان
دشمن ہوئے. ابو لہب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سگا چچا وے. حاضرین محترم نا عبد العزا وے, لیکن آج کوئی بندہ بھی اس نے نا تو اس طرح واقف نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جانتے ہیں ابو لہب ابو لہب, اس دا جڑا سمجھو کہ تخلص سی یا اس دا جڑا لقب سی. کیوں اللہ رب العالمین نے اس چہرہ جڑا دیتا ہے نا, وہ چہرہ اللہ رب العالمین نے اتنا حسین دیتا سی کہ انگاریاں دی طرح اس دا چہرہ آیا, لیکن دل حسین اس آپ بنانا سی. اس کے اندر رب دے رسول دی محبت لے کے آنی سی. دل وچ رب دے رسول دی محبت نہیں آئی. اور حاضرین محترم ابو لہب دے مقابلے دے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ تو چل کے آئے نے, ہونٹ بھی موٹے موٹے نے اور غلام ابن غلام نے, لیکن اللہ رب العالمین نے مقام کے مرتبہ کی عطا کیتا. اسلام قبول کرن تو بعد اللہ تے اللہ دے رسول دی نظر اس طرح جچ گئے کہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, بلال تو مکے دی گلیاں دے اندر چل رہا سی, تیرے مکے دی گلیاں دے چلن دی آواز میں محمد عربی عرش بری تے سن رہا. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, یا نعرہ حیدری. حاضرین محترم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مقام کتوں ملے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت دی وجہ. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے قریش مکہ دے بڑے بڑے سردار آئے اور انہاں سرداراں دے نال دور نزدیک تو اور کافی سارے مہمان سن. حاضرین محترم کوئی بھی بندہ کسی نئی جگہ تے جائے نا کہ دنیا دا رسم آ کے نو دنیا دا رواج آ کے نو ایک دوسرے دا تعارف کرایا بنا کہ یار اس بندے دا ہی نام ہے, اس دا ایک خاندان ہے اور خاندان جس کی یہ حیثیت ہے. حاضرین محترم قریش مکہ دے سرداراں وچوں ایک سردار کھڑا ہویا, اس نے سرداراں دا تعارف کرانا شروع کیتا. جدوں انہاں دا تعارف ختم ہویا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس مجلس وچ بیٹھے ہوئے نے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دا تعارف کرانا شروع کیتا. اے نے ابو بکر صدیق, انہاں دے والد دا اے نام ہے, انہاں دا خاندان اے وے, اے نے عمر فاروق, انہاں دے والد دا اے نام ہے, انہاں دا خاندان اے وے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرواندے جا رہے نے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر خیال آیا, اللہ دے محبوب نبی میرا تعارف کس طرح کران گے, میں تے غلام ابن غلام. حاضرین محترم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک گل سوچ کے میرے نبی دی محفل وچوں باہر نکل گئے, مسجد حسین دے اندر چلے گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے محفل ختم ہوئی, دعا ہو چکی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے. حاضرین محترم قریش مکہ دے سردار بھی نال نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب بھی نال نے. کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں بھی مخاطب کیتا, قریش مکہ دے سرداراں نو بھی مخاطب کیتا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کیا, لوگو انہاں وچوں کوئی ابو بکر سی, کوئی عمر سی, کوئی عثمان سی, کوئی علی سی, کوئی طلحہ سی, کوئی زبیر سی, رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. میرے نبی نے فرمایا اے نے ساڈے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سیدنا بلال کہہ کے بلاندے سن. اور سیدنا دا معنی ہونا سردار. سبحان اللہ. کی معنی ہونا سردار. اس کی معنی ہونا ہاں ایک سید ہوے جڑا آل رسول چ ہوندا, ٹھیک ہے, اور سید اور سیدنا جڑا بولیا جانا اے معنی سرداری دے طور تے بولیا جاتا ہے. حاضرین محترم اپنے دل وچ اللہ دی محبت پا, اپنے دل وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار پا, اور اللہ رب العالمین فرمانا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے جڑے نے میرے نال بہت زیادہ محبت کرتے. سبحان اللہ. ایمان والے جڑے نے میرے نال بہت زیادہ پیار کردے نے. اور نسبت دی گل آئی تے ایک اور گل سندا جا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے متعلق. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح دا وقت ہے, سحری کھا رہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے, مغالطہ ہویا, غلط فہمی ہوئی, زمانے وچ کوئی گھڑیاں تے ہونیاں نہیں ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ سحری دا وقت ختم ہو گیا, تسی اجے کھانا کھا رہے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اجے سحری دا وقت باقی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ باہر گئے, واپس پھر تشریف لے کے آئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں, یا رسول اللہ سحری دا وقت ختم ہو گیا ہے, تسی اجے تک کھانا کھا رہے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تینوں غلط فہمی ہو رہی ہے, سحری دا وقت اجے باقی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تیسری باری دوبارہ جس ٹائم اندر تشریف لے کے آئے نا, تے ہن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ دے محبوب نبی قسم ہے اس پروردگار دی جس تے قبضہ قدرت دے اندر تہاڈی میری جان ہے, سحری دا وقت ختم ہو گیا ہے,
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او نوالا جیڑا توڑیا سی توڑیا ہویا نوالا منہ والے پاسے میرے نبی نہیں لے کے گئے بلکہ چنگیر دے اندر واپس رکھیا اور میرے نبی واپس نوالا رکھ کے مسکرا کے فرمایا بلال شہری دا وقت اجے باقی سی تو قسم کھا دی اللہ رب العالمین نے تیری قسم پورا کرن واسطے وقت نو سمیٹ کے رکھ دیا سبحان اللہ کیا بات ہے اپنے رب نال انج محبت کر اپنے رب نال انج پیار کر اللہ فرمانا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے میرے نال بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انبیاء کرام